گزرے دنوں میں ہم نے ہمارے جو بھائی کمیونٹی ان کے ساتھ روز بھی منایا، ویساکھی بھی سیلیبریٹ کی، ایسٹر سیلیبریٹ کیا اور عید بھی سیلیبریٹ کی۔ اور آج اس پنڈال میں ہم سب پاکستانی، مسیحی، مسلم، سکھ ہم جمع ہیں۔ میں نے کوشش کی تھی کہ میڈم روحی بھی آ سکے، لیکن انکل برانکٹ ہے، لیکن ان کو اسپرٹ شی از ود اس۔ تو آج پورے پاکستان کی نمائندگی یہاں پہ ہو رہی ہے۔ میں ابھی درخواست کروں گا ریورنڈ انوپ حق سے اور قاری خالد محمود اور اپنے عزیز بھائی کلیان سنسی، یہ تینوں سامنے آ جائیں گے، بس دعا کے ساتھ ہم شام کو شروع کریں گے۔ آپ لوگ تشریف لائیے۔ قاری صاحب بائبل مقدس میں سے ایک چیپٹر جو کہ محبت کا چیپٹر ہے، لو قاری صاحب بائبل پڑھیں، پھر آپ تلاوت کیجیے۔ مہربانی سے آپ سب لوگ تشریف رکھیے۔ ہم جب دعا ہے تو ہم پوری طرح سے سنجیدگی کے ساتھ، احترام کے ساتھ اس میں شامل ہیں۔ میں بائبل مقدس میں سے بڑا ہی مشہور قربانی چیپٹر ہے، آپ کے سامنے اس کی آیات تلاوت کرتا ہوں۔ اگر میں آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولوں اور محبت نہ رکھوں تو میں ٹھنٹھناتا پیتل یا جھنجھناتی جھانجھ ہوں۔ اور اگر مجھے نبوت ملے اور سب بھیدوں اور کل علم کی واقفیت ہو، اور میرا ایمان یہاں تک کامل ہو کہ پہاڑوں کو ہٹا دوں، اور محبت نہ رکھوں تو میں کچھ بھی نہیں۔ اور اگر اپنا سارا مال غریبوں کو کھلا دوں اور اپنا بدن جلانے کو دے دوں اور محبت نہ رکھوں تو مجھے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ محبت صابر ہے اور مہربان، محبت حسد نہیں کرتی، محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں، نازیبا کام نہیں کرتی، اپنی بہتری نہیں چاہتی، جھنجھلاتی نہیں، بدگمانی نہیں کرتی، بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ یقین کرتی ہے، سب باتوں کی امید رکھتی ہے، سب باتوں کی برداشت کرتی ہے۔ محبت کو زوال نہیں۔ نبوتیں ہوں تو موقوف ہو جائیں گی، زبانیں ہوں تو جاتی رہیں گی، علم ہو تو مٹ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور ہماری نبوت ناتمام۔ لیکن جب کامل آئے گا تو ناقص جاتا رہے گا۔ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی طرح بولتا تھا، بچوں کی سی طبیعت تھی، بچوں کی سی سمجھ تھی، لیکن جب جوان ہوا تو بچپن کی باتیں ترک کر دیں۔ اب ہم کو آئینے میں دھندلا سا دکھائی دیتا ہے، مگر اس وقت روبرو دیکھیں گے۔ اس وقت میرا علم ناقص ہے، مگر اس وقت ایسے پورے طور پر پہچانوں گا جیسے میں پہچانا گیا ہوں۔ غرض، ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، مگر افضل ان میں محبت ہے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا جانا
ہم سب کے لیے بڑا ہی باعث برکت ہو. میرے ساتھ کہیں آمین. آمین آمین. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. صدق الله العظيم. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਗ 1372 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਗੁੱਸਾ ਮਨ ਨਾ ਹੰਡਾਏ ਕੈ, ਦੇਹੀ ਰੋਗ ਨ ਲੱਗ ਗਈ, ਪੱਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਪਾਏ। کہ جدوں تسی کسی برے دا بھلا کرو گے تے اپنے جسم دے اندر نفرت نہیں آن دیو گے تا تہاڈا جسم جڑا ہے وہ کلا روگاں تو پاک نہیں ہوندا ہے، بلکہ بہت ساریاں ایسی خوشیاں کھیڑے تہاڈے جسم دے اندر آ جاندے ہن جڑے تانوں پوتر کردے ہیں۔ سو ہمیشہ کوشش کرو کہ برے دا بھلا کرو۔ دوسری جڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بابے نانک دا فرمان ہے، نیچا اندر نیچ جات، نیچی ہوں ات نیچ، نیچا اندر نیچ جات، نیچی ہوں ات نیچ، نانک تن کا سنگ ساتھ، وڈیاں سیوں کیا ریس۔ کہ جڑے پچھے بیٹھے نے وہ بھی سارے ہی ساڈے بھرا نے، جڑے اگے بیٹھے نے وہ بھی ساڈے بھرا نے، جڑے اچھی جات دے نے وہ بھی ساڈے بھرا نے۔
ਕਿ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਤੇ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ اور جیڑی گل اچھی کرے۔ چرچز ان پاکستان، مجھے پتہ ہے کہ آپ کافی دیر سے بیٹھے، ابھی شام شروع ہوئی ہے، تالیاں تھکی ہوئی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سردار مہندر پال سنگھ صاحب تشریف لائیے، صاحب کام کیے ہیں ہمارے، باقی آگے بھی شاید ہوں گے۔ اور اسی طرح سے میں درخواست کروں گا کرنل میکڈونلڈ چاندی سے کہ وہ ٹیریٹوریل کمانڈر ہیں سلویشن آرمی کے ٹیریٹوریل لیڈر صاحب۔ اور ابھی میں درخواست کروں گا ہمارے نولکھا چرچ کے ممبر سے کہ وہ جلدی سے آئیں اور ہمارے مہمانوں کو ہار کرائیں۔ اس دوران ہمارے بہت سارے تشریف لائیں گے، اور فیصلہ آباد ڈائسس کے بشپ علیم تشریف لائیں، اور شاہپور ڈائسس کے بشپ جان احمد صاحب تشریف لائیں گے۔ ہمارے چیف سیکرٹری سلویشن آرمی صفدر صاحب تشریف لائیں گے، اور مفتی سید عاشق حسین صاحب تشریف لائیں گے۔ مفتی صاحب تشریف لائیے، ڈاکٹر کلیان سنگھ تشریف لائیے، مسٹر پیٹر جیکب تشریف لائیے پلیز، اور مسٹر جاوید وزیر ابھی بات اس کے بعد بیٹھ جائیں۔ سید نو بہار شاہ صاحب تشریف لائیں، کسٹمی صاحب آئیے۔ سلام پیش کرتا ہوں۔ جو مسلمان ہمارے دوست بہن بھائی بیٹھے ہیں ان کو عید مبارک، مسیحی بہن بھائی دوستوں کو ایسٹر کی مبارک، اور سکھ کمیونٹی کے ہمارے جو دوست کلیان سنگھ بیٹھے ہیں ان کی فیملی ہے، آپ سب کو ویساکھی کی مبارک۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج اتنا زبردست ایک پروگرام کیا، انٹرٹینمنٹ اسپیشلی اس میں رکھی، اور میں نے دیکھا کہ سارے لوگ بڑے، جب وہ میوزک چیئر کا تو بڑے خوش ہو کے ہنس رہے تھے، مجھے لگ رہا تھا کہ ان کے خوشی سے ان کا خون بھی بڑھ رہا تھا۔ اسی طرح خون بڑھاتے رہا کریں آپ، اور میری گزارش یہ ہے کہ جس طرح سے آپ نے یہ میلہ سجایا ہے، میں تو اس کو میلہ کہوں گا کیونکہ آپ نے خوشیاں بانٹی ہیں، تو اسی طرح کا پروگرام ایک مہینے میں ساجد کرسٹوفر صاحب بھی ہیں، جاوید ولیم صاحب بھی ہیں، پیٹر جیکب صاحب بھی ہیں، مخدوم آسم صاحب بھی ہیں، تو یہ مل کے ہم ڈاکٹر صاحب ہم مل کے اسی طرح کا کوئی کم از کم اپنے ایشو ریزالو کرنے کے لیے کوئی ایسی کوئی بیٹھک رکھا کریں، مہینے میں ایک دفعہ بیٹھک ہونی چاہیے، تاکہ اس میں جو بھی کرنٹ افیئر کی ایشوز ہوں ان کو بھی ڈسکس کیا جا سکے، اور مل کے اسی طرح سے، اور نہ ہوئے چلو جڑے 8-10 لوگ ہوں گے ایک باری جو ہے وہ چیئر والی گیم میوزک چیئر کھیل لیا کریں گے۔ بہت بہت شکریہ جی۔ یہاں کے اتنی بڑی ہستیاں، ہمارے بڑے مذہبی لیڈر یہاں پر موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ سیاسی اور سماجی لوگ بھی ہیں، تو آج جو انٹرفیتھ ہارمنی کو پروموٹ کرنے کا بڑا ایک خوبصورت پروگرام ڈاکٹر مجید ایبل صاحب نے تیار کیا، پیش کیا، کہ یہاں پر صرف تقریریں نہیں ہو رہی بلکہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کا موقع دیا گیا ہے۔ آج کے ہی پروگرام میں عید ملن پارٹی ہو گئی، ساتھ ایسٹر کی خوشیاں، ساتھ بیساکھی کی خوشیاں، نوروز کی خوشیاں، تو سب جتنے ہمارے مذاہب ہیں ان کو اکٹھا لے کے چلنے کی ایک خوبصورت کاوش ڈاکٹر صاحب کی ہے، اور آج سے نہیں بلکہ پچھلے بہت سالوں سے خدمت کر رہے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جس طرح کا آج ان کا پروگرام بڑا پریکٹیکل اپروچ والا ہے، اسی طرح ان کے باقی اقدامات بھی جو ہیں بڑے اہم ہیں اور بڑے دورس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ تو میرا بڑا یقین اور ایمان ہے کہ اگر انٹرفیتھ ہارمنی کو ہم پاکستان میں اسی طرح پروموٹ کرتے رہے تو جو ہمارے سماجی ناانصافیاں ہیں ان کو ختم کرنے کا یہ سب سے جو بہترین اور لانگ ٹرم سولوشن ہے۔ آخر میں آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت مبارک، اور ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کا دلی طور پر بہت شکریہ۔ bishops,
پاکستان کے مختلف طبقات اور واکس آف لائف سے تشریف لائے ہوئے معزز و محترم مہمانان گرامی اور پاکستان کے سیاسی، سماجی، مذہبی رہنما، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ جس کی توفیق و عنایت سے آج ہم لوگ یہاں پر عید کی، ایسٹر سے متعلق، نوروز، بیساکھی اور اس طرح کے دیگر تہواروں کو جمع کر کے پاکستانی قوم اور اس کے نمائندے یہاں پر اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے جمع ہوئے، اور یہ موقع ہمیں ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور نولکھا چرچ کی پوری انتظامیہ نے فراہم کیا۔ اس پر ہم ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور نولکھا چرچ کی تمام مینجمنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس پر دل جو ہے مسرور ہے، خوش ہے اور دعا گو ہے ڈاکٹر مجید ایبل صاحب اور ان کی پوری مینجمنٹ۔ اللہ پاک ان کو صحت سلامتی کے ساتھ رکھے اور یوں ہی انٹرفیتھ ہارمنی کا اور لوگوں میں محبت بانٹنے کے عمل کو جاری رکھتے رہے۔ دو چین گزارشات آج کی تقریب کی مناسبت سے بس کرنا چاہتا ہوں۔ حاضرین مکرم، یہاں پر کچھ MBBS کے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہیں میڈیسن کے، تو تقریب کے آغاز میں ان سے ملاقات ہوئی۔ وہ اس کو بہتر سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو انسان کے جسم کا اسٹرکچر اور ڈھانچہ بنایا ہے، اس میں جو بونز ہیں، جسم کے کسی بھی حصے کی ہڈی بون اگر ضرورت سے زیادہ ایکسپوزڈ ہو جائے، یعنی اس کے اوپر سے سکن اور اس سے اوپر تمام لیئرز ہٹ جائیں، بہت زیادہ ایکسپوز ہو جائے تو وہ ہڈی فوری ڈیڈ ہو جاتی ہے، اس کے اندر زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسی وجہ سے جسم کے اس حصے کو ڈاکٹرز کو کاٹنا پڑتا ہے۔ لیکن کاٹنے سے پہلے وہ پھر اسی ہڈی یا اسٹرکچر کے اندر تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایک بھی زندہ سیل مل جائے تو وہ اس کو غنیمت جانتے ہیں، اور وہ ایک سیل پھر سے اس پورے پارٹ کو زندگی بخشنے کا سبب بن جاتا ہے، یعنی اسے زندہ کرنے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہے۔ یعنی ایک آرگن کے اگر 100 حصے ہیں اور 99 مردہ ہو جائیں اور ایک بھی زندہ باقی رہ جائے، لیول کے ہم شکر گزار ہیں کہ وہ ایک پلیٹ فارم پر سب کو جنہوں نے اکٹھا کر دیا، اور یہ بہت بڑی بات ہے انٹرفیتھ کے لیے۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ 25 سال پہلے سچویشن بہت ڈیفرنٹ تھی، لیکن اب بہت ڈیفرنٹ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پیار اور محبت کے بندھن میں ہم ہمیشہ بندھے رہیں تاکہ لوگ جانیں کہ ہم ایک ہیں۔ جیسے لفظ کہا گیا تھا کہ پاکستان پاک لوگوں کی جگہ ہے، اور جب ہم پاک لفظ استعمال کرتے ہیں تو پھر ہمیں ہر چیز سے پوتر ہونے کی ضرورت ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں آپ کے اس سارے پیار محبت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب تھک گئے ہیں، کافی دیر سے کھڑے ہوئے اس سارے پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ ونس اگین آپ کی ساری محبت کے لیے، اور تمام بشپ صاحبان کے لیے، تمام ڈفرینٹ مذاہب کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے ہم شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنے اچھے الفاظوں سے ہمیں محظوظ کیا ہے۔ ونس اگین ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے بھی اور آپ کی ساری محبت کے لیے بھی ہم دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہیں۔ سلویشن آرمی ورلڈ وائڈ کرسچن آرگنائزیشن ہے، جو کہ اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 133 ممالک میں جس کا کام ہے، اور پاکستان میں تقریباً
more than 150 years سے کام کر رہے ہیں. نہ صرف سوشل بلکہ ریلیجس کام میں بھی وہ آگے ہیں. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں اس خطے میں رکھا ہے تاکہ ہم اس خدمت کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوں. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں آپ جاتے وقت ایک بات کا اور شکر گزار ہوں کہ ان اچھے پھولوں سے آپ نے ہم سب کو نوازا ہے. اس اچھی ویلکم کے لیے دل کی گہرائیوں سے پھر سے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اور یہ پھول ہمیشہ ہمیں اس محل کو یاد دلاتے رہیں گے کہ آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اینڈ گاڈ بلیس یو آل. ڈاکٹر مجید ایبل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا. آج میرے ساتھ پاکستان بھر سے آئے ہوئے بشپ صاحبان موجود ہیں. ہم اپنی میٹنگز کے لیے یہاں پر آئے ہیں، لیکن آج شام یہاں پر آنا ہم سب کے لیے باعث برکت اور خوشی کی بات ہے. آج کا یہ جو تہوار ہے یہ تھوڑا سا لائن سیدھی کر لیں، سیدھی لائن. سو صاحب ایک آواز ہو کر پاکستان پاکستان ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਪਾ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤਸਵੀਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ. ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਮਜੀਦ ਏਬਲ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਐਮਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਜਾਵੇਦ ਵੀ یہاں پر بلایا تو میں حاضر ہوا تھا. میں یہاں قریب کا ہی رہنے والا ہوں. یہیں سے نائب ناظم منتخب ہوا، ناظم منتخب ہوا، اس سے پہلے کونسلر. یہ جو نولکھا چرچ کی دیوار ہے اس سے باہر بارہا گزرے ہیں، پیدل بھی، موٹر سائیکل پر بھی، گاڑی پر بھی. لیکن ڈاکٹر صاحب جب یہاں پر تشریف لائے اور انہوں نے پہلی دفعہ ہمیں بلایا تو جس پہلے پروگرام میں میں شریک تھا اس میں نے ڈاکٹر صاحب کا ان الفاظ میں شکریہ ادا کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب وہ کیا مسلمان ہیں اور پاکستان میں بسنے والی جن کو 100 کارڈ اقلیت کہا جاتا ہے، میری جماعت اور میری جماعت کے قائد جناب سراج الحق صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ لفظ اقلیت جو ہے یہ کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. ہمیں اقلیت کو اقلیتیں کہہ کر ہم توہین کرتے ہیں اپنے ان بھائیوں کی، اور ان کو پاکستانی کے نام سے مخاطب کیا جانا چاہیے. اس بات کا اندازہ اس وقت ہوا جب اس چار دیواری کے باہر تو ہم گھومتے رہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے پہلی دفعہ اس چار دیواری کے اندر ہمیں بلایا. اور ابھی ڈاکٹر صاحب سے بڑی پرانی دوستی ہے، تو بہت دن ہو گئے تھے ڈاکٹر صاحب سے ملاقات نہیں ہو سکی. میری مصروفیت ذرا زیادہ ہے، میں بائی پروفیشن وکیل ہوں اور پھر ایک جماعت کا امیر بھی اب مقرر ہو گیا ہوں، تو میں معذرت کرتا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب فارغ ہوتا ہوں تو آتا ہوں آپ کے پاس، کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کی ملاقات کرتے ہیں، لیکن نہیں آ سکا. تو اس پروگرام کے دعوت نامے کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے میری ایک تصویر بھیجی بغیر کسی کیپشن کے ساتھ.
اور یہ یاد دلانے کی کوشش کی کہ میرا اور تمہارا تعلق کتنا پرانا ہے. تو میرا تبصرہ صرف یہ ہے کہ وہ تصویر جو اسی طرح جس طرح میں آج آپ سے گفتگو کر رہا ہوں اسی طرح کی تصویر تھی، لیکن میری داڑھی کے بال کالے تھے. تو اچھا میں صرف یہ بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کو سیلیبریٹ کریں ایک دوسرے کی پریزنس کو. ہمارے تمام مسلم بھائیوں کو بہنوں کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اور ہمارے پاکستان کے تمام مسیحیوں کو عید. سید فرزان علی صاحب، خورشید صاحب، یوتھ کوآرڈینیٹر سارا بٹ صاحب.